علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اسٹیج پر میرے مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت حنفی، بریلوی کے مقتدر اور عالی مرتبت علماء کرام، ذی قدر مہمانان گرامی، حضور کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار اور عقیدت اور محبت سے سرشار محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی اصحاب اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں آج کی اس پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میں صمیم قلب کے ساتھ محمد سبطین افضل بھائی اور ان کی پوری فیملی کو اور ان کے ساتھ پیار کرنے والے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے رحمت قدا میں اس خوبصورت ذکر کی بزم کو سجایا ہے۔ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے تصدق سے لال خان مرحوم اور ان کی اہلیہ عبدالخالق صاحب اور محمد ارشد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اللہ کریم ان کی قبر کو بقائے نور فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے حسین باغ بنائے۔ حضرت صاحب نے جو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے، یقیناً اس پر نگاہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے لفظ بڑے رک کے بولا ہے نا کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں، سن تو ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن غیرت مند ہیں اور ادب والے ہیں الحمدللہ۔ اس پہ سبحان اللہ کہنا تھا آپ کو۔ تو جو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم حفلوں میں تو آتے ہیں، لیکن سبق کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا وہ عقیدہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم سنی ہیں، تو پھر ہمیں خیال کرنا ہے کہ عقائد پر بھی نظر رکھنی ہے اور ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے۔ تو جو میں نے بات رک کے کی ہے نا کہ ہم سنی ہیں اور پھر حنفی ہیں اور پھر بریلوی ہیں، یہ مہر ہے، عقیدہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور سچے اور حق کے عقائد پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے دوری ہے، سنی سنائی باتوں کو ہم عقیدت کے طور پہ بھی قبول کر لیتے ہیں اور جذباتی طور پہ بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود نہیں پڑھیں گے کہ کہنے والا کہتا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، علم جو ہے وہ کس سمت کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو اللہ کریم نے خوبصورت احکام جاری فرمائے اور جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف میں سب کچھ بیان ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھا جائے۔ آئیں بارگاہ رسالت مآب میں میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک دفعہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، خاموشی نہیں رکھنی، ذرا پتہ چلے کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ بآواز بلند ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ سے سننا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول سے پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ فرش والے فرش والے تیری شوقت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک دفعہ گونجائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
جب میں صبح نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام میں نے کیا، جتنے بھی گھنٹے، تو 3 گھنٹے تو مجھے آرام کا وقت ملا. جب میں سو کے اٹھا تو وہ ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ جب میں آج محفل میں جاؤں گا تو سب سے پہلے اس کلام کو پڑھوں گا. حالانکہ پچھلے دنوں یہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اور صبح اٹھتے ساتھ ہی آج تقریباً 10 بجے جب میں اٹھا تو مجھے یہ ذہن میں کلام آ رہا تھا. تو میں نے کہا چلے آج انشاءاللہ میں اسی سے آغاز لوں گا انشاءاللہ. تو آئیں سب سے پہلے یہ کلام پیش کر رہا ہوں. جن کی خاک پارخ ماہ پر لگی ہوئی ہے، جن کی خاک ہے، جن کی خاک پارخ ماہ پر لگی ہوئی. اس مصرے کو سنیں. ہے جن کی خاک پارخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ہے، جن کی. آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ موجود ہیں اور سن رہے ہیں. مصرے کے بعد شاہ امم لٹا شاہ امم لٹا چلے جا رہے ہیں جان. شاہ امم لٹائے، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام. شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام. پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی. زہرا حسین، زہرا حسین اور
حسن کا غلام ہوں زہرا حسین اور زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں مہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی زہرا حسین اور حسن کا غلام مہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی سمجھنا ہے شعر کو آئے ہائے چراغ گولڑا نے اس شعر کو فرمایا آئے ہائے اور کیا کہتے ہیں میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی اور کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب بجھتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی بجھتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی